بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک بات عام طور پہ سامنے آ رہی ہے، عاملین سے بھی یہ سوال ہوتا ہے، علماء سے بھی یہ سوال ہوتا ہے، عام معاشرے میں بھی یہ بات اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سوال کرنے والے بھی کوئی عام نہیں، دیندار طبقے کے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی گلے کے اندر تعویذ لٹکانا، تعویذ پہننا، تعویذ کو باندھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ جب مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ ہے، ہم نے اس کو پڑھ کر دم کیا، اللہ رب العزت نے کسی آدمی کو شفا عطا فرما دی، تو وہ تو ٹھیک ہو گیا، وہ جائز ہو گیا۔ اور اگر اسی سورت کو پڑھ کر ہم نے کسی کو باندھنے کے لیے، کسی کو لٹکانے کے لیے دے دیا، وہ شرک اور بدعت ہو گیا۔ یہاں پر ایک بات واضح کرتے ہوئے جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعویذات سے، جن منتر شنتر سے منع کیا ہے، جن بتوں کے ماننے والوں سے، جن معاملات سے منع کیا ہے، وہ تعویذ ہیں جن کی وجہ سے انسان کے عقائد خراب ہوں، نظریات خراب ہوں، یا اس کے علاوہ اس کا عقیدہ خراب ہوتا ہو، یا وہ غیر اللہ کے نام پر ہوں، یعنی منتر ہو یا کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ہو جو اسلام سے متصادم ہو، یا ایسی چیز ہو جو اسلام کے موافق نہ ہو، قرآن مجید اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر ہو، ایسی صورت کے اندر اسے غیر اللہ سے مدد مانگنے والوں میں شمار کر لو، اسے غیر شرعی سمجھ لو، تو انہیں منع فرما دیا گیا۔ لیکن ان علماء کرام سے ہم نے بھی پوچھا، اور ویسے بھی احادیث و قرآن کی روشنی میں بہت کوشش کی کہ اس مسئلے کا حل ملے، لیکن یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر بھی ہم نے غور کیا، جہاں پر بھی پڑھا، تو اس مسئلے کو ہم واضح طور پر یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور انہوں نے اپنے چھوٹوں کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے بچوں کے گلوں میں دعائیں لکھ کر لٹکائی ہیں، پڑھائی ہیں۔ جن بچوں کو پڑھنا آتی تھی انہوں نے پڑھ لی، جنہیں نہ پڑھنا آتی تھی ان کے گلے میں لٹکا دی گئی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا جان سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی خواب میں ڈر جائے تو وہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق پڑھے، اور اس کا ڈر انشاءاللہ دور ہو جائے گا، اس خواب کی وجہ سے اسے کوئی ضرر اور کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالغ بچوں کو یہ دعا سکھاتے تھے، اور اپنے معصوم بچوں کے گلوں میں یہ دعا لکھ کر ڈال دیا کرتے تھے۔ اگر گلے کے اندر پڑھ کر دعا دم کرنا جائز تھا تو حضرات صحابہ کرام نے اسے لکھ کر گلے میں لٹکا دیا، گلے میں پہنا دیا، تو یہ بھی جائز تھا۔ اب بات یہ ہے کہ لوگ یہ سوال اٹھائیں گے، جی وہ تو بچے تھے، وہ تو معصوم تھے، جی ان کے ہاں جائز نہیں تھا، وہ تو پڑھ نہیں سکتے تھے۔ میرے بھائی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہم جب غور کرتے ہیں، یہ بات واضح ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات شفا، آیات قرآن پاک پورے کا پورا شفا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مجید مومنین کو شفا عطا فرماتا ہے، مومنین کے لیے شفا ہے، ماننے والوں کے لیے شفا ہے، اور اس سے محبت کرنے والوں کے لیے شفا ہے۔ تو جب یہ قرآن پاک شفا ہے تو پھر اس کا اگر پڑھنا جائز ہے، پڑھ کر دم کرنا جائز ہے، جیسا کہ ہم نے اپنی دوسری ویڈیو میں اس کو واضح کیا ہے، تو اسی طرح اس کو لکھ کر گلے میں لٹکانا جائز ہے، حرام نہیں ہے، کیونکہ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کے بیٹے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور یہ حدیث جامعہ ترمذی شریف میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہ کتاب ارشاد العاملین جو علامہ ارشد حسن ثاقب نور اللہ مرقدہ نے لکھی ہے، اس کے بھی اندر موجود ہے، غالباً 199 صفحے پر۔ تو وہاں پر بھی ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب حدیث کے اندر یہ گنجائش ہے، حدیث ہمیں یہ واضح بتاتی ہے کہ بڑوں کو دم سکھایا کرتے تھے، چھوٹوں کو لکھ کر ڈال دیا کرتے تھے، گلے کے اندر لٹکا دیا کرتے تھے، تو دم کی ہوئی چیزیں یعنی قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ دم کیا جائے وہ جائز ہے، اور اگر کوئی بھی حصہ لکھ کر گلے میں حفاظت کے لیے، جنات سے حفاظت کے لیے، جادو وغیرہ اثرات سے حفاظت کے لیے ڈال دیا جائے تو بھی جائز ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ خراب نہ کریں، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شرک و بدعات پر مبنی ہیں، جو غیر اللہ کے نام پر تعویذات مبنی ہیں، ان سے ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی منع فرمایا ہے، علماء کرام بھی منع فرماتے ہیں، اور عقیدہ و نظریہ بھی ہمیں اس کا سبق دیتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن قرآن و حدیث سے ہمیں صحابہ کرام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے بڑوں کو دعائیں سکھاتے تھے، اور چھوٹوں کو لکھ کر ڈال دیا کرتے تھے گلے میں۔ تو اس لیے گلے کے اندر تعویذ ڈالنا جائز ہے، حرام نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض کرے کہ زیادہ سے زیادہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کام نے چھوٹے بچوں کے لیے بڑے بچوں کو سکھایا جائے اور چھوٹے بچوں کو گلے میں ڈالا جائے، بس اسی تک محدود ہے، اس سے بڑوں کو تعویذ لکھ کر دینا کہاں ثابت ہو گیا؟ آپ لوگ بڑوں کو تعویذ لکھ کر دیتے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ اصل بات صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں یہ قابل نفرت عمل نہیں تھا، اس لیے کہ اگر قابل نفرت ہوتا چھوٹے اور بڑے کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبھی ایسا عمل نہیں کرتے جس سے دین اسلام پر ذرا برابر بھی شبہ ہو، تو صحابہ کرام اس سے بھی دور، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل کوئی اسے اپنے لیے حجت بنائے۔ یہاں پر جب تعویذ کی بات آتی ہے، جب دعا صحابہ کرام لکھ کے گلے میں ڈال دیا کرتے، وہ چھوٹے یا بڑے، جس طرح اسلام میں چھوٹے پر شراب کو جائز نہیں کہا گیا، بڑے پر حرام کہا گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو جب شراب بڑے کے لیے بھی حرام ہے تو چھوٹے کے لیے بھی حرام ہے، اگر اس عمل کو اب چھوٹا کرے تب بھی حرام، بڑا کرے تب بھی حرام، اور اسی طرح چھوٹوں کے لیے بھی عمل اور یہ مسئلہ یکساں ہے، بڑوں کے لیے بھی یکساں ہے۔ اسی طرح بتوں کو سجدہ کرنے کو بڑوں کو منع کیا ہے تو چھوٹوں کو بھی منع ہے، کہ ایسا نہیں کہ چھوٹے کریں اور جائز ہو جائے گا۔ لہٰذا یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں، خلاصہ اس پوری گفتگو کا یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ گلے میں دعائیں اور تعویذ وغیرہ لٹکا دیا کرتے تھے لکھ کر، تو یہ جائز ہے۔ اب وہ چھوٹوں کو لٹکاتے، بڑوں کو سکھاتے، اور ہمارے معاشرے میں جو حالات ہیں ہم اس سے بھی واقف ہیں، تو لہٰذا چھوٹے بڑے کو تعویذ لٹکانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حرام اور حلال کا مسئلہ یکساں ہوتا ہے، اگر چھوٹوں کے لیے حرام ہے تو بڑوں کے لیے بھی حرام ہے، اگر چھوٹوں کے لیے حلال ہے تو بڑوں کے لیے بھی حلال ہے۔ اسی طرح اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس کے علاوہ بالغ نابالغ بچوں کی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرق ملحوظ رکھا وہ یہی تھا کہ بڑوں کو سکھاتے تھے دعائیں، چھوٹوں کے لکھ کر گلے میں ڈالتے تھے۔ اگر لکھ کر گلے میں ڈالنا جائز تھا تو صحابہ اکرام نے یہ عمل کیا، اگر ناجائز ہوتا ہمارا ایمان اور نظریہ اور یقین ہے کہ صحابہ اکرام کبھی ایسا نہ کرتے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اگر یہ عمل چھوٹوں کے گلوں میں تعویذ لٹکانے کا کیا ہے تو بڑوں کے لیے بھی جائز ہے، بڑوں کے لیے بھی گنجائش ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو تعویذ لٹکانا جائز ہے، حرام نہیں ہے۔